हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आदाब सचवाला जी। जी आदाब, कैसे हैं मेरे भाइयों? जी सर, सब ठीक ख्वाजा हैं? मोइन जी जी आदाब, नमस्कार। जी, शायद ख्वाजा मोइन जो है म्यूट हैं। आदाब सर जी, जी म्यूट जी करके रखा आदाब। था मैंने। अच्छा अच्छा, ओके चलें ठीक है। कल हमने हाँ 71 तक जो है तिलावत की थी। आज हम आयत नंबर 72 से आगे चलेंगे, ठीक है। जी सर। आयत नंबर सूरे 72 गाय। कह रही है, सूरे गाय आयत नंबर 72। जी वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। मौदूदी साहब इसके बारे में कहते हैं, और तुम्हें याद है वो वाक़या जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर उसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो उसे खोल कर रख देगा। ये तो जी पूरा से वाकया पास्ट टेंस में है। हाँ, सारा पास्ट टेंस में है, क्योंकि ये मूसा की कहानी सुनाई जा रही है ना भाई। ये जी कहानी मूसा असल की में कहानी, लेकिन जी अल्लाह सुना रहा ना, ये कहे अल्लाह रहा जी ना। हाँ, जी हाँ, अल्लाह कह रहा है, क्योंकि अल्लाह ये कलामुल्लाह है। अकीदा यही है कि ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह जो है मूसा की कहानी यूं समझिए कि मुसलमानों के मुंह बोले नबी को सुना रहा है। और जिब्राइल के अंदाज थ्रू। ये है, हाँ, जिब्रील के थ्रू, जी, क्योंकि अल्लाह खुद जो है मूसा के अलावा किसी और से कलाम नहीं करता, इसलिए वो जिब्रील को बीच में रखा है। पता नहीं वो होता ना कि जो है कोई खातून अगर खुद कहीं नहीं जा सकती अकेली, तो साथ में अपने एक छोटे बच्चे को रखती है। जी आप समझ गए, इशारा समझिए। जी जी वो खुद से बात नहीं करती, तो जो है वो तो पर्दे में होती है, क्योंकि जी। बुर्कापोश खातून है वो। तो हम्म। बच्चा जो है उसके बिहाफ बात करता है। तो जिब्रील का मामला ऐसा ही है। अल्लाह खुद जो है अपने आखिरी नबी, आखिरी रसूल, अपने महबूब, अच्छा वो महबूब को जो है वो वहां अपने पास बुलाकर तो जो है राजो नियाज की बातें करता है, लेकिन यहाँ दुनिया में बात नहीं करता। दुनिया में बात करने के लिए जिब्रील को बीच में जो है ड्यूटी पर लगा दिया। जिब्रील की गाड़ी हमेशा रेडी रहती है। अब वो जैसे ही वो वही की पोटली देते, अल्लाह मियाँ लेके जाओ भाई मेरे महबूब को दे के आओ, तो जिब्रील चले अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो पोटली को जो है पहुंचाने के लिए। तो हिंदी वाले साहब क्या कह रहे हैं इस आयत के बारे में? हाँ, हिंदी तो है। और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी तथा एक दूसरे पर दोष थोपने लगे, और अल्लाह को उसे व्यक्त करना था जिसे तुम छुपा रहे थे। जी मतलब ये अल्लाह के सामने भी ये बड़ा टास्क था कि जी हाँ, उसको जाहिर करना मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ने मुश्किल किया ना। काम था, अल्लाह ने हाँ। किया है। जी, आयत और नंबर ये क्या बात 73 हुई कह सच रही है। वाला जी, एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, मतलब ये हत्या को तो ये चने फुटाने के जैसा कर दिए इन्होंने। तुमने किसी की हाँ, जान ले ली। तुमने एक शख्स की जान ले ली, और फिर उसका इल्जाम एक दूसरे पर जो है धर रहे थे। ये कह रहा था कि इसको तुमने मारा, वो कह रहा था कि इसको तुमने मारा, ठीक है। तो अब बिल्कुल ऐसी बात है। सूरत में अल्लाह क्या है, यानी जो कुछ छुपा हुआ है उसको वो निकालने वाला है। तुम जिस जी बात को छुपा रहे थे उसको अल्लाह जो है निकालने वाला है। अच्छा, जी आयत नंबर 73 कह रही है, फ़कुल्ना ज़रिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की, यानी जिसका कत्ल हो गया, उसकी लाश को उसके एक हिस्से से ज़र्ब लगाओ, यानी उस पर मारो। देखो, इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। इसमें जी क्या अल्फाज ये बात आए हुई? हैं। जर्ब अच्छा देखें, लगाने अब से ये कैसे जिंदा होंगे? अब देखिए बहरहाल, अब ये जो है इसमें अल्लाह का जो है का मौजिज़ा है। हमने कहा कि यानी वो जो नफ्स है, यानी जिस शख्स की को जो है तुमने कत्ल कर दिया, उसके एक हिस्से को, जी,
یعنی اس کے ایک حصے کو تم کیا کرو، مارو، اس کے ایک حصے کو مارو. اور اللہ اسی طرح سے مردے کو زندہ کرتا ہے اور دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو. کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ عقل بازو رکھ کے تو کام کرو بول رہے ہو، مردے کو نشتر مارو بول رہے ہو، ضرب لگاؤ ڈیڈ باڈی اس پر. پر ایک ضرب لگاؤ. یعنی ڈیڈ باڈی پر جو ہے، یہ جس شخص کی موت ہو گئی، وہ مر چکا ہے، اس کے ایک حصے پر مارو. تو اس طریقے سے اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے. کیوں اللہ مار مار کر جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. مطلب اس کا کچھ تو سینس بننا چاہیے نا کہ یہ کس کے بارے میں کیا، اور اس سے کیا سندیش ہے، یعنی اس کے میسج بارے کیا ہے. میں وہ جو کہانی ہے اس پہ یعنی اب یہاں پر جو مودودی صاحب کہہ رہے ہیں، اس مقام پر یہ بات تو بالکل صریح معلوم ہوتی ہے، یعنی کلیئر معلوم ہوتی ہے کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی تھی. وہ قاتل کا پتہ بتا دی. دیکھیں کیا کیا کہانی ہے. یعنی جس کا قتل ہو گیا وہ اتنی دیر کے لیے اس کے اندر جان ڈالی گئی کہ وہ بتا دے کہ اس نے مجھے مارا پھر مر گیا. لیکن اس غرض کے لیے جو تدبیر بتائی گئی تھی، یعنی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ یعنی مارو، اس کے الفاظ میں کچھ ابہام محسوس ہوتا ہے. یعنی کچھ یعنی مطلب ایک طرح کا یعنی اس میں جو ہے کچھ دھندلا پن ہے، ایمبیگوٹی ہے. مطلب مودودی کو اللہ کے کلام میں ابہام محسوس ہو رہا. جی ہاں، مودودی صاحب کو ایسا لگ رہا. تو مودودی صاحب وہ جو ہے وہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، مودودی صاحب کو پتہ چل گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تاہم اس کا قریب ترین مفہوم وہی ہے جو قدیم مفسرین نے بیان کیا ہے. یعنی یہ کہ اوپر جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا ہے. یعنی اب مطلب یہ ہے کہ یعنی ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے آپس کے کسی ایک شخص کو مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا. اچھا، اب اس کے بعد اب وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اس کو کس نے قتل کیا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا. ایک دوسرے پر اس کا الزام دھر رہے ہیں. تو اب یہ یعنی اللہ کا اشارہ یہ ہے کہ جس گائے کو تم نے ذبح کیا ہے، اس گائے کے ایک حصے پر، یعنی ایک حصے کو، یعنی گوشت کے، یعنی اسی کے گوشت سے، یعنی گائے کے گوشت سے مقتول کی لاش پر مارنا ہے. اچھا، اس طرح گویا بیک کرشمہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کرشمہ دور ہوئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے، ایک یہ کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان انہیں دکھایا گیا. دوسرے یہ کہ گائے کی عظمت اور تقدیس اور اس کی معبودیت پر بھی ایک کاری ضرب لگی ہے کہ اس نام نہاد معبود کے پاس اگر کچھ بھی طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جانی چاہیے تھی، نہ کہ اس کا ذبح ہونا الٹا مفید ثابت ہوا. اچھا، اب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم جس گائے کو اپنا معبود سمجھ رہے تھے، تم نے اس کو جو ہے اس کو پوج رہے تھے. جب ہم نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو ذبح کرنے سے کوئی ایک آفت آنی چاہیے تھی. لیکن یعنی ایک شخص کے مر جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی دلانے کے لیے ہم نے یہ بتایا کہ اس گائے کے کچھ حصے کے گوشت سے اس مرے ہوئے کی لاش پر جو ہے مارو، تاکہ تو کیا ہوگا، اللہ کے کرشمے سے یہ شخص زندہ ہو جائے گا. کہانیاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اچھا، یہ ساری باتوں سے ہمیں آج کی دنیا، آج کے انسان کا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کوئی قبائلی لوگوں کی کہانیاں ہیں، وہ جو کرتے عمل قبائلی لوگ. پہلی بات تو یہ کہانی. دوسری بات یہ کہ اس کہانی میں کس کے لیے کیا مورل ہے بھائی؟ کوئی مورل کیا نہیں. نصیحت ہے، کیا کام کی بات ہے؟ کیونکہ آپ نے قرآن کھولی اور جو ہے قرآن کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ پوری دلچسپی سے، پورے کنسنٹریشن سے جب آپ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن اس میں کلیئر کٹ میسج یہ ہے کہ انسان کو بھی مارنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے،
اور جو جی گائے کو پوچھتے ہیں تو اس گائے کو کاٹنے سے نقصان تو نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. یہ لکھا ہوا ہے جی. اچھا ہندی میں کیا کہا گیا؟ اتہ ہم نے کہا کہ اسے نہت ویکتی کے شو کو اس گائے کے کسی بھاگ سے مارو، اسی پرکار اللہ مردوں کو جیوت کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. سمجھ اب میں تو دیکھیں کچھ بھی نہیں یہ آیا. جی سمجھ میں کچھ آئے گا نہ آنے والا ہے، کیونکہ یہ ایسی کہانیاں ہیں جس سے بچے بھی بور ہو جائیں. بھائی بہت سی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جس سے بچوں کو کم سے کم جو ہے کچھ ایک اٹریکشن ہوتا، بچوں کو اس میں کچھ جو ہے انٹرسٹ آتا. یہ ایسی کہانیوں سے نہ بچوں کو جو ہے انٹرسٹ آئے گا نہ بڑوں کو، ایسی فضول باتیں. اور آپ نے قرآن کھولی تو شروع سے لے کے ابھی تک، یعنی ہم نے 73 آیات کا مطالعہ کر لیا، ابھی تک یہ اس طرح کی فضول یعنی آئیں بائیں شائیں باتیں چل رہی ہیں. آیت نمبر 74 میں یہ کہا گیا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. مودودی صاحب کا کہنا ہے مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرف سخت. بلکہ اچھا یہاں پر اصل میں یہ اس میں ٹائپنگ ایرر بھی ہے، پتھروں کی طرح آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر پتھروں کی طرف لکھا ہوا ہے. اچھا اصل میں پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے ہیں. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی جاتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. چشمہ گر جاتا ہے؟ یعنی اس میں بات یہ ہے کہ چشمے مطلب یہ ہے کہ وہ جو جھرنے ہوتے ہیں نا اس کو چشمہ کہا گیا، جس وہ میں سے چشمہ بھی چشمے پھوٹ پھوٹتے جاتا ہے ہیں. لرز کے. جی لرز کے، اور جو ہے اللہ کے ڈر سے یہ پتھر جو ہے گر پڑتے ہیں. اور یعنی ان پتھروں میں کچھ ایسے بھی پتھر ہیں جو خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتے ہیں. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. یعنی اب اس میں یہ بتایا گیا بنی اسرائیل کو کے بارے میں کہ یہ ساری نشانیاں ہم نے تم کو دکھائیں، اس کے بعد بھی جو ہے تمہارے دل بہت سخت، بلکہ اتنے سخت کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ جو ہے سخت ہو گئے. کیونکہ پتھروں میں بہت سے ایسے پتھر ہیں جن میں سے پھوٹ پڑتے، یعنی اس میں نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی پتھر ہیں جن میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے بھی پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ نہ تمہارے اندر سے نہریں نکل رہی ہیں، اور نہ تمہارے اندر سے پانی نکل رہا ہے، اور نہ تم اللہ کے ڈر سے گر پڑ رہے ہو. دراصل یہ بتانا چشمے چاہ اور جھرنوں کو اللہ کا کیا ڈر، لیکن وہ کوئی انسان تھوڑی ہے جو گناہ کریں گے نیکیاں کریں گے. وہ تو ایک نہیں نیچرل یہاں جو فینومینا ہے. نہیں دیکھیں یہاں گرنے کی جو بات آ رہی ہے نا، وہ تین ڈفرینٹ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں پتھروں کے. ایک پتھر وہ ہوتے ہیں جس سے جو ہے نہریں چشمہ پھوٹتا نکلتی ہیں، ہاں چشمہ پھوٹتا ہے. اور کچھ پتھر ایسے ہیں وہ پھٹ پڑنے سے اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے. اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو لینڈ سلائڈنگ جسے کہتے ہیں نا، یعنی وہ اللہ اچھا لینڈ سلائڈنگ جو سلائڈنگ ہو رہی ہے اللہ کے ڈر سے ہو رہی ہے. وہ اچھا پتھر جو ہے ان کو لگ رہا ہے ارے یار اللہ ہے یہاں پر، تو نیچے گر جاتے ہیں. یعنی ان پتھروں میں کچھ ایسے بھی پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پتھر جو لینڈ سلائڈنگ کے طور پر گرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ڈر سے وہ گر جاتے ہیں. اب بتائیں، یہ ہے قرآن کا علم، یہ ہے اب اس قرآن میں کی سے سائنس. کیا سیکھ لینا اس میں سے، اور کیا
इंसानों का दिल पलटना, पिघलना, नहीं, अब ये एहतिसाब। है कि आपको हमें आपको डर जाना है और अल्लाह से खौफ जो है में मुब्तला होना है, और फिर जो कुछ इसमें बताया जा रहा है उस पर ईमान ला लेना है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। हिंदी में क्या कहा गया? फिर ये निशानियां देखने के बाद तुम्हारे दिल पत्थरों के समान या उनसे भी अधिक कठोर हो गए, क्योंकि पत्थरों में कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं और कुछ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से निश्चेत नहीं है। निश्चेत नहीं है, अच्छा, यानी गाफिल नहीं है, यानी बेखबर गाफिल नहीं नहीं। है। हाँ। जी, निश्चेत आयत नंबर 75 ये कह रही है, अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द, कहीं से आवाज आ रही है। 75 ये कह रही है, मेरी आवाज इको हो रही है, मेरी आवाज इको हो रही है नहीं? हाँ, अब नहीं होगी। अच्छा, आयत नंबर 75 में ये लिखा है, अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअद मा अक़लूहु व हुम यअलमून। अच्छा, अब ये यहाँ पर मुसलमान यानी मौदूदी साहब के मुताबिक ये मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अय मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह का शेवा ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता तौर पर इसमें तहरीफ कर डाली। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसकी मजाल है? जिन्होंने अल्लाह का कलाम को अल्लाह का कलाम समझा, उनकी हिम्मत हो सकती तहरीफ करने की? नहीं, जिन्होंने अल्लाह का कलाम सुना और फिर अल्लाह का कलाम समझ भी लिया, उसके बाद वो तहरीफ कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तहरीफ अगर कर रहे हैं तो अल्लाह क्या कर रहा है भाई? अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह क्या कर रहे, फरिश्ते क्या कर रहे, रसूल क्या कर रहे, मलाइका क्या कर रहे इनके? देखें, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। छोटा बच्चा भी अगर उसको एक खिलौना दिला दिया गया, छोटी सी कार दिला दी गई, अच्छा, अब वो कोई और दूसरा बच्चा या कोई शख्स उसकी कार को लेकर कहीं कुछ जो है उंगली कमाली करने लगे, तो वो बच्चा भी दौड़ता आएगा और आपके साथ झगड़ने लग जाएगा, क्योंकि मेरी कार को तुम्हारी क्या मजाल कि तुमने यहाँ उंगली कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने उसका पहिया निकाल दिया। हाथ भी नहीं लगाना, हाथ लगाने नहीं देगा। जगह चेंज हुई तो पूछते इसको किसने हाथ लगाया था मेरी चीज को। और फिर ये कह रहे हैं कि अल्लाह के कलाम में तहरीफ तुम करते हो। अरे भाई, अल्लाह क्या करता है भी? फिर अल्लाह इतना जो है सिर्फ तमाशा देखता है और इतना बेबस है कि उसके कलाम को कहा जाता है कि अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं है, क्योंकि वो बजात खुद अल्लाह है। वो अल्लाह की बजात मतलब वो उसकी जो है ऐसी सिफत है जो उसके साथ बिल्कुल यानी जुड़ी हुई है। तो अल्लाह के साथ यानी बात बिल्कुल ऐसी है, ये बात बिल्कुल ऐसी है कि आपका यानी एक इंसान का गाल है, जाहिर बात है वो उसके इंसान का हिस्सा है ना भी, उस शख्स यानी जिसका गाल है ये उसी का हिस्सा है। अब अगर अनजान आदमी कोई करीब आए उसके गाल पर एक ऐसा मार दे, वो बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं। भाई जाहिर बात है किसी को हक भी नहीं है ना। तो अब ये कहना कि अल्लाह के कलाम में तुम जो है तहरीफ कर रहे हो, उसमें जो है करप्शन कर रहे हो, और अल्लाह चुप बैठा है यार, कुछ नहीं कर रहा, बेबस है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? कैसे पॉसिबल है? अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अल्लाह के कलाम में तहरीफ की बात जो दूसरी किताबों के साथ ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं, सच्ची बात तो यह है कि अल्लाह के कलाम में तहरीफ तो उनसे कहीं ज्यादा ये लोग कर रहे हैं ना। हमारे उलमा, हमारे जो मुतरजमीन, जो ट्रांसलेटर्स हैं, इन्होंने क्या कुछ कम तहरीफ की है? अब आप का भी इबाम हो रहा था। हाँ, अल्लाह के कलाम में इबाम भी हो रहा है। और फिर जो है अभी अल्लाह के कलाम में तहरीफ, देखिए पहली बात तो यह है कि अल्लाह का कलाम है अरबी में। अरबी दुनिया की 98% लोग यानी अरबी को नहीं जानते ना। अच्छा, अब ये अल्लाह के अरबी कलाम को जब ट्रांसलेटर्स जो है जब ट्रांसलेट करेंगे तो अपनी मन मर्जी की बातें उसके अंदर उंडेल देते हैं बगैर ब्रैकेट के। अच्छा, हम तो ये कह रहे थे कि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अरे भाई ये तो ब्रैकेट तो इन्होंने खुद निकाल दी।
یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں بغیر بریکٹ کے جو ہے تحریف دھڑا دھڑ تحریف کر رہے ہیں، اور اللہ جو ہے بالکل چپ چاپ، بالکل یعنی بے بس ہو کر جو ہے ان کو تک رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے نا۔ اور دنیا کی 98% لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام یہی ہے جو کچھ ٹرانسلیشن ہے، ٹرانسلیشن ہی کو اللہ کا کلام سمجھا گیا نا بھائی، ایسے ہی تو چل رہا ہے دنیا میں۔ جی ہندی میں کیا صحیح۔ کہا گیا بھائی؟ جی ہندی کیا میں تم آشا رکھتے ہو کہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے؟ جبکہ یہودی اچھا لکھا ہی نہیں ہے وہاں کہیں، اچھا یہودی نہیں ہے، جی ہاں ذکر ہی نہیں، انہوں نے یہودی ڈال دی، تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو جی اللہ کی وانی تورات کو سنتا تھا۔ تورات بھی لکھا ہوا اچھا نہیں ہے۔ تورات بھی لکھا نہیں ہے، یعنی اب یہ اپنی مرضی سے یہودی بھی کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے تورات بھی یہاں پہ انہوں نے جو ہے ایڈ کر دی۔ اچھا یہ بریکٹ میں انہوں نے ایڈ کی ہے یا وداؤٹ بریکٹ؟ نہیں، بریکٹ میں، یہودی بھی بریکٹ میں ہے، تورات بھی اچھا بریکٹ میں ہے۔ اچھا اچھا جی وانی جی تورات کو سنتا تھا اور سمجھ جانے کے بعد جان بوجھ کر اس میں پریورتن کر دیتا تھا۔ جان بوجھ کر اس میں جو ہے پریورتن کرتا تھا تورات کے اندر۔ تورات کے اور اندر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تورات اللہ کا کلام ہے، اور یہودی جو ہے یوں سمجھیے کہ اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کے کلام میں وہ پریورتن کر دیے اور اللہ دیکھتا رہ گیا، کچھ نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ بالکل اور اسی مودودی طرح سے صاحب کو کہ بھی کچھ مولانا نہیں کر مودودی سکا۔ صاحب، جی مودودی صاحب کو بھی کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ اللہ میاں جو ہے بے بس ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مودودی صاحب من مرضی کے عقیدے قرآن کے اندر جو ہے یہ انڈیل دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عقیدے انڈیل دیتے ہیں یار، اپنی مرضی سے جو مرضی لکھ لو ترجمے میں، ان کو پوچھنے والا کون ہے بھائی؟ ان کا ٹرانسلیشن تو دنیا میں اتنا مقبول ہے، مقبول عام ہے، ہر کوئی ان کے ٹرانسلیشن کو جو ہے اتنی اہمیت دیتا ہے۔ آیت نمبر 76 میں کہا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ مودودی صاحب کا کہنا ہے، اچھا یہاں پر انہیں دیکھیے کہ یہ اپنی مرضی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جو ہے انیل دیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، دیکھیں کتنی کیا ڈھیٹ ہے یار۔ ارے کمال ہے، اور زبردستی اور دادا گیری، بریکٹ میں بالکل محمد رسول اللہ پر لکھ دیا کچھ بھی انہوں نے۔ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے دیکھیں، اپنا منچاہا عقیدہ، یعنی یہ عقیدہ ان کا اتنا منچاہا ہے کہ یہ نام کو ہر جگہ گھسیڑ دیں گے، ہر جگہ ہر جگہ۔ تو سچ والا جی، یہ بریکٹ دیکھ دیکھ کر ہی آپ کو لگا ہوں گا یار اس میں تو ہے ہی نہیں عربی میں، اور یہ بار بار لکھ رہے ہیں اے محمد اے محمد۔ ہاں ظاہر بات ہے۔ اچھا اب ہمارے جو مومن بھائی ہیں جو عربی کے ٹیکسٹ کو نہیں جانتے، وہ یہ اردو میں جو لکھا ہے، ظاہر بات ہے انگلش میں یا پھر اور کسی بھی لینگویج میں، اس میں تو محمد رسول اللہ لکھا ہے، وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ تو ہر جگہ ہے اور ان کا نام آیا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا، ان کو یہ بولا گیا، یہ بولا گیا، حالانکہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں کچھ بھی نہیں بولا گیا، ایکچوئل ٹیکسٹ میں تو یہ ساری باتیں ہیں نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کر سکیں۔ یہ اصل میں بات یہ یہاں پہ ہے، ایکچوئل مجھے ٹیکسٹ میں یہ بڑا صرف اتنا ہی کنفیوژن آیا ہوتا ہے سچ والا جی، جی اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب، مطلب یہاں اللہ الگ چیز ہے، رب الگ چیز ہے۔ جی ہاں، اللہ الگ ہے، رب الگ ہے، اللہ الگ ہے اور رب تمہارا رب ہے، اور اللہ ہاں الگ ہے۔ الفاظ کیا ہیں دیکھیے، انداز کیا اپنایا گیا۔ پہلے تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں سے یا ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں، وہ ملے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، ہم ایمان لائے۔ اور جب اپنے آپس میں، یعنی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، آپس میں جو ہے وہ لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں،
جب جو ملتے ہیں ان کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا اتحدثونہم، کیا جو ہے کیا تم یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اچھا، جو کچھ اللہ نے کھولا تم پر، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں یعنی اس کے ذریعے سے، اس کے ساتھ تمہارے رب کے پاس. یہ انداز، یہ الفاظ دیکھیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کا بولنے والا اپنی بات بتا نہیں پا رہا. وہ لفظوں کا استعمال تو کر رہا ہے، لیکن لفظوں کو جوڑ کر ایک جو بات، ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک جو مدعا ہوتا ہے، ایک وہ اس کا جو مافی الضمیر ہے، جو اس کے اندر جو بات ہے، جو کہنا چاہ رہا ہے، وہ لفظوں کو جوڑنے کے باوجود اپنی بات، اپنا مدعا جو ہے وہ سامنے والے کو سمجھا نہیں پاتا. اتنا جو ہے ناقص کلام ہے، اتنا ناقص کلام ہے. اس کی الفاظ کی تو بھرمار ہے. یعنی اتنی ہی بات اگر کہنے کے لیے اس میں جو کل ملا کر جو کہا گیا، اگر اس کو جو ہے ہم اس کے آدھے لفظوں میں بھی جو ہے اس سے بہتر بات کہہ سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات جتنے لفظوں کو جوڑ کر کہی گئی، اس کے باوجود سامنے والا یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے ترجمہ کرنے والے اپنی مرضی کے عقیدے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ہندی میں کیا کہا گیا بھائی؟ ہندی میں کہا گیا جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب ایکانت میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم انہیں وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، اس لیے کہ پرلے کے دن تمہارے پالنہار کے پاس اسے تمہارے ورد پرمان بنائے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ پلے نہیں پڑ رہا اس میں. پلے کیا پڑیں گا؟ ایک تو کہانی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہانی بیان کرنے کا طریقہ بھی بالکل بھونڈا ہے. اچھا، مطلب وہ ایک دم لو لیول کے جو سٹوری رائٹرز رہتے تو ان کے پاس بھی کچھ تو بھی اصول رہتا، بلکہ یہ رائٹنگ ہے ہی نہیں، یہ دو ایک دم. اچھا دیکھیے عبدالحمید صاحب، قرآن کی کچھ آیتوں کا آپ ایز اٹ از اگر ٹرانسلیشن کر دیں کسی بھی جو ہے لینگویج، ہندی میں ہے یا اردو میں ہے، کسی بھی لینگویج میں، اچھا اوپر یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کیا ہے، کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مسلمانوں کی بڑی کتاب ہے، کچھ بھی نہیں بتایا جائے، صرف اس کو مان لیں ایک دو رکوع کو ایز اٹ از ٹرانسلیٹ کر کے. اب جیسا ہندی میں اگر کسی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو وہ دینک جاگرن ہے یا اپنا کوئی بھی ایک ہندی کے نیوز پیپر یا ہندی کے میگزین والوں کو اس کو دے دیں بھئی جو ہے یہ دیکھیں اتنی اچھی بات ہے، اس میں کہانی ہے، آپ ذرا اس کو پرنٹ کر دیں. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی پرنٹ کرے گا اس کو؟ کرے گا؟ یعنی اس میں یہ نہیں بتانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نہیں بتانا کہ جو ہے یہ جو ہے مسلمانوں کی کتاب، یہ نہیں کہنا. نیچے ریفرنس دیے بغیر صرف اس کو، اس متن کو ایز اٹ از ٹرانسلیٹ کر کے کسی بھی زبان والے کے جو ہے ایک سچی کہانی یا اچھی کہانی یہ کہہ کر جو ہے اگر دے دیں تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی نیوز پیپر، کوئی میگزین اس کو پرنٹ کر کے دکھاتا ہے کیا؟ دیکھیں گے، چیلنج کرتا ہوں. بالکل نہیں. 100 سوال کھڑے کر دیں گا، کیا ہے، کیا لکھا، 100 سوال کھڑے کرے گا، پھر وہ بولے کہ یار یہ کسی کے پلے نہیں پڑا، یہ کس کام کی چیز ہے، یہ آج کی دنیا میں یا پھر یہ فضول باتیں کس کام کی ہے بھی؟ اس کو نہ بچے پڑھیں گے نہ بڑے پڑھیں گے، بلکہ کہیں گے یار جو ہے ایسی بات اگر تم چھاپ رہے ہو تو تمہارے نیوز پیپر کا اسٹینڈرڈ گر جائے گا، ہے نا؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. نہیں گرے گا بھئی. اگر کوئی ایک نیوز پیپر بڑے نام کا ہے اور وہ ایسی کہانیاں، ایسی فضول باتیں اگر اپنے اس میں دیکھیں، اگر قرآن لکھ کر کرے گا تو لوگ سمجھ ارے بھائی قرآن ہے، شاید کچھ نہ کچھ عقیدت میں کسی نہ کسی وجہ سے شاید اس کو پرنٹ بھی کر دیں، کوئی پڑھ بھی لے گا. لیکن قرآن کا جو ہے ریفرنس نہیں دینا، ریفرنس دیے بغیر اس کو چھاپنا ایز اٹ از، ہے نا؟ بالکل. دیکھتے ہیں کون چھاپے گا اور کون اس کے لیے جو ہے کون اس کے لیے تیار ہوگا. بلکہ ہندوستان میں تو سچ والا جی، اگر قرآن کا ٹائٹل دے دیے اس کو تو کتنا ہی بے مطلب بات نیچے لکھی ہو، ہمارے ہندو بھائی بھی اتنے عقیدے سے نہیں قرآن کی بات ہے، ان کا بھی عقیدہ ہے. ایسا بھی میں دیکھا ہوں کہ اگر وہ اس طرح سے لکھا ہے، کوئی کہہ دیا یا قرآن ہے تو وہ اس کو بھی یہ لوگ بھی اس کو اٹھا کر ایسا آنکھوں سے چوم کے کہیں بازو رکھتے ہیں، اس کی بے ادبی، بے حرمتی نہیں کرتے.
صرف रिस्पेक्ट اس करते لیے हो کہ उसकी بھائی जी کسی مذہب کی کسی ریلیجن کی ایک جو ہے ان کی ایک ہولی بک ہے، اس لیے ہم کو بھی جو ہے اس کا آدر کرنا چاہیے، یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ بھلے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آدر کریں گے، ہے نا؟ یہ سلسلہ چل बिल्कुल رہا تھا صدیوں سے، اب جا کر لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بھئی جو ہے قرآن کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اب سمجھ میں آ رہا۔ اب سے پہلے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آیت نمبر 78 میں یہ کہا گیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اچھا، ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں۔ 77 ہے نا سچ والا جی، یہ 78 ہے، اس میں 77 رہ گئی 78 نا؟ اچھا سوری 77 رہے گی، سوری جی ہاں۔ 77 میں یہ کہا گیا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، یعنی اس کے سامنے اس کے کلام میں لوگ تحریف کر رہے ہیں اور وہ بالکل جو ہے بے بس ہو کر جو ہے بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے اور خبر ہے اس کو، ہے نا؟ جانتا ہے اور باخبر ہے، کر کچھ نہیں رہا۔ باخبر ہے، کر کچھ نہیں رہا ہے۔ جی جی، ہندی میں کیا کہا گیا؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ جو کچھ چھپاتے تتھا ویکت کرتے ہیں وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 78 میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ہمارے مومن بھائی اپنے منہ بولے نبی کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا نبی امی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا یہ لفظ، اور اس کا مطلب بھی وہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، آپ کو پتا ہے انہوں نے امی کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ ان پڑھ، ان پڑھ، illiterate۔ یعنی illiterate، یعنی اچھا وہ یہ عقیدہ انہوں نے کیوں گھڑا آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے یہ عقیدہ اس لیے گھڑا کہ وہ یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمارا نبی، ہمارے آقا جو ہے یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، اور دوسری طرف قرآن جیسی کتاب انہوں نے پیش کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امی، ہاں ایک تو اصل میں کیا ہے، یہ میریکل ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص تو امی ہے، اس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، ان پڑھ ہے، تو ان پڑھ شخص نے جب ایسا کلام پیش کیا تو اس کا ہو نہ ہو لا محالہ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ایک معجزہ ہے۔ دراصل اس عقیدے کو گھڑنے کے لیے انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ امی کا جو ہے لفظ جوڑ دیا۔ لیکن قرآن امی کے بارے میں کیا کہہ رہا دیکھیے، میں ادھر ادھر نہیں جا رہا، میں کوئی حدیث سے یا کوئی جو ہے جو ہے کوئی ڈکشنری سے میں امی کے معنی نہیں بتا رہا۔ امی، اگر مسلمانوں کا نبی امی ہے تو قرآن امی کی کیا ڈیفینیشن دے رہا ہے دیکھیے، اس آیت میں آیا ہے، اس آیت کے انوسار، اس آیت کے مطابق امی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ امی وہ ہوتا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتا اور جھوٹی خواہشات، من گھڑت یعنی اپنی منمانی خواہشات میں رہتا ہے اور اٹکل پچو سے کام لیتا ہے، اٹکل پچو سے کام لیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو الفاظ، تین باتیں آئے ہیں، امی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یعنی امی وہ ہوتے ہیں جو نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہے، اور وہ سوائے خواہشات کے ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا، ان کی اپنی خواہش ہے، ان کی اپنی منمانی جو ہے، جو انہوں نے اپنے طور پر جو آرزو کر لی، یعنی اپنی من گھڑت آرزوؤں میں رہنے والا، کتاب کو نہیں جاننے والا، من گھڑت آرزوؤں میں رہنے والا اور اٹکل پچو سے کام لینے والا، یہ تین صفتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ لا یعلمون الکتاب یعنی امانی کہتے ہیں وہ منمانی یا من گھڑت خواہش جس کا اپنا وجود نہیں ہے، اپنی خواہش، اپنی مرضی کی، من مرضی کی خواہش،
اور جو ہے وہ ایک اندازے سے اٹکل پچو سے کام لینا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو میں ہمارے مسلمان علماء سے یہ سوال کروں گا کہ وہ اپنے نبی کو امی کہتے ہیں، تو کیا امی کے یہی معنی ہے جو قرآن نے بیان کیے ہیں کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتا اور جو ہے وہ اس کے ہاں منمانی خواہشات ہوتی ہیں اور پھر جو ہے وہ صرف اٹکل پچو سے کام لیتا ہے؟ کیا آپ کا نبی بھی ایسا ہی ہے؟ اگر نہیں، اگر ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نبی امی ہے اور دوسری طرف اگر آپ اس آیت کا انکار کرتے ہیں جس میں امی کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، تو پھر یہ تو بہت بڑا تضاد ہو گیا نا بھائی، یہ تو کانٹرڈکشن آ گئی ہے. یا تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ امی کا مطلب یہ ہے اور ہمارا نبی ایسا تھا، تو کہہ یا دیا پھر نا یہ انہوں کہنا نے، ہاں اس میں کہہ رہے نا ڈیفینیشن یہ نہیں ہے ان پڑھ کی. ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ تتھا ان میں سے کچھ ان پڑھ ہے، وہ جی پستک تورات کا گیان نہیں رکھتے پرنتو نرادھار کامنائیں کرتے ہیں تتھا کیول انومان لگاتے ہیں، یہ لوگ امی ہیں. جی، تو اس کا مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ جو امی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا نبی بھی امی ہے نا بھائی، تو امی بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پہلی بات تو یہاں تورات کا لفظ نہیں آیا، ہر بار جو ہے یہ لوگ اپنی مرضی سے تورات کو جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ صرف الکتاب کہا گیا ہے، اس میں الکتاب کہا گیا، تورات تو نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیے، امی مسلمانوں کے نزدیک امی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان پڑھ، حالانکہ جی یہ نہیں ہے. کتاب کا علم نہ رکھنے والا اور بے بنیاد آرزوؤں کو لیے بیٹھنے والا اور جو ہے وہم و گمان، محض وہم و گمان پر چلنے والا. تو وہ جو مطلب ہے ام القرا یا امی ماں والے سے جو بنتا ماں والا، جی وہ نہیں اصل ہوگا میں یہاں پہ مطلب. جی بات یہ ہے، یہاں پہلی بات تو امی کا جو لفظ آیا، امیون آیا ہے، یہ جمع کی حالت میں ہے، یہ جو ہے پلورل فارم میں ہے، ایک شخص کے نہیں بلکہ کئی، یعنی ایک سے زیادہ لوگ، یعنی مطلب ایک قوم یا ایک کمیونٹی کی طرف کا اشارہ ہے. وہ لوگ جو یعنی امی کون ہیں؟ وہ الکتاب کا علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو قرآن میں ایک لفظ آیا ہے، ایک الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. یہ سورہ اعراف کی جو ہے، سورہ اعراف میں 2 آیتیں آئی ہیں، اس میں یہ لفظ 2 بار ریپیٹ ہوا ہے. وہاں اگر آپ غور کریں، حالانکہ ہمارے مومن بھائی یہ کہتے ہیں دنیا بھر میں کہ اس آیت میں ہمارا نبی جو ہے مراد ہے، لیکن میں جب غور کرتا ہوں تو اس سے عیسیٰ ابن مریم مراد ہے. وہ اس طرح سے کہ میری تحقیق کے مطابق امی کا مطلب میری ماں، جب میری ماں کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہو جائے تو یہ ایک تو میری ماں بھی کہہ سکتے ہیں، اور امی یہ یعنی مطلب یہ یعنی منصوب، یعنی یا نسبت بھی ہے. نسبت اس طرح سے کہ اب اگر کوئی کہے سعود، اسی سے سعودی، ہند ہے، ہند سے ہندی، پاکستان سے پاکستانی، آپ سمجھ رہے نا، امریکہ سے امریکی، یہ جو لاسٹ میں یا یہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، یہ اصل میں عربی یعنی عربی قاعدے کے مطابق جس کسی شخص کو کسی جگہ یا کسی شخصیت سے جوڑا جائے تو ایک یہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، ایک حرف ہے یہ، اس کا اضافہ کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ شخص اس شخصیت سے جڑا ہے یا اس جگہ سے جڑ گیا. مکہ ایک جگہ کا نام ہے، مکی کا مطلب وہ چیز یا وہ جگہ، وہ آدمی جو مکہ سے تعلق رکھتا ہے. مدینہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کو اگر مدینہ کے ساتھ یہ کا اضافہ کر دیا جائے تو پھر وہ یہ کہا جائے گا کہ وہ شخص جو مدینہ سے جڑا ہے یا وہ چیز جو مدینہ سے جڑی ہے، مدنی. ایگزیکٹلی مدنی. آپ سمجھ رہے نا، ایگزیکٹلی اسی طرح سے ام کا مطلب ہے ماں، امی کا مطلب ماں والا. امی کا ایک مطلب یہ ہے، امیہ کا مطلب میری ماں، لیکن امی کا ایک مطلب جب آئے گا کہ ایک شخص کے نام کے، ایک شخص کو جو ہے وہ بتانے کے لیے صفت کے طور پر جب یہ لفظ استعمال کیا جائے گا
تو یہ بتانا مقصود ہوگا کہ ایک شخص وہ ہے جو ماں والا ہے. اب پھر اس کے ساتھ اگر الف لام کا اضافہ ہو جائے، الامی الذین یتبعون الرسول النبی الامی. الامی کا مطلب ہے کہ وہ خاص ماں جس کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. مجھے بتائیے کہ پورے قرآن میں وہ کون سی ماں ہے جو بالکل خاص طور پر پیش کیا گیا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پورے قرآن میں اگر کسی خاتون کا نام لیا گیا وہ صرف ہے مریم. صرف اور صرف ایک ہی خاتون کا نام لیا گیا اور وہ نام ہے مریم کا. اچھا، ظاہر بات ہے اس اعتبار سے قرآن کے مطابق مریم ایک خاص خاتون ہوئی ہے. اس خاص خاتون کو کے ساتھ اگر کسی کو جوڑ دیا جائے یہ کہنے کے لیے کہ جو ہے یہ ماں والا ہے، اگر وہ خاص ماں ہے تو وہ خاص ماں والا ہو گیا. میری تحقیق کے مطابق الامی کا مطلب جو قرآن میں آیا ہے 2 جگہوں پر الف لام کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اور وہ نبی جو خاص ماں والا ہے، جس کی پہچان ماں سے ہے، جس کی پہچان ہی ماں سے ہے. یعنی جس کی پہچان باپ سے نہیں ہے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، کیا عیسیٰ کی پہچان باپ سے ہے؟ نہیں. عیسیٰ کی پہچان کس سے ہے؟ صرف ماں سے ہے نا. تو اچھا، ماں جو ہے عام ماں ہے یا خاص ماں ہے؟ خاص ماں ہے. خاص ماں ہے. تو اب خاص ماں کے لیے الف لام کا اضافہ ہوگا نا، یہ بتانے کے لیے ایک خاص خاتون ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے، اس کا ابن ہے. تو میں نے جتنا کچھ تحقیق کیا اس لفظ پر قرآن کے اندر، تو مجھے لگا کہ یہ ایک ایسا رسول، ایسا نبی جو کہ خاص ماں والا ہے، اور اس کے بارے میں تورات اور انجیل میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں. یہاں پر جو مسلمانوں کا منہ بولا نبی جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے، یہ ہرگز 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 اس سے مراد نہیں ہے، ہرگز مراد نہیں ہے. یہ میری اپنی جو ہے تحقیق ہے، اور جو ہے ظاہر بات ہے یہ باتیں میں اب تک جن اہل علم کے سامنے رکھا وہ میری اس بات کا رد نہیں کر سکے. چپ تو ہو گئے نبی ان کے مطلب جی عیسیٰ ابن مریم. ہاں ظاہر بات ہے ایک ایسا رسول، ایک ایسا نبی. اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ ماں والا نبی، ایک ایسا خاص نبی، خاص رسول جو کہ خاص ماں والا ہے، خاص ماں سے جس کی نسبت کی گئی ہے. اور پھر ظاہر بات ہے اگر یہ جس معنی میں امی کہتے ہیں مسلمان اپنے نبی کے ساتھ، یہ جو امی کا لفظ جوڑتے ہیں، تو اگر وہ اس معنی میں لیا تو یہاں پر جو ہے یہ خاص الامی نہیں کہا گیا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ یہ جو ہے نکرہ ہے، یہ خاص نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے عام لفظ ہے، عام لفظ ہے. اور اس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں امی وہ ہیں جو الکتاب کا علم نہیں رکھتے، جبکہ الامی ایک الگ بات ہے. الامی الگ بات ہے، اور الامی جو ہے یہ جو ہے مفرد آیا ہے، یعنی مطلب ایک شخص کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ قوم کی طرف اشارہ نہیں ہے. تو جتنا کچھ میں قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کیا ہوں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں جو ہے تو جمع ہے نا، یہ ان پڑھ یہاں آئے. ہاں یہ جہاں یعنی ان پڑھ کے معنی میں جو ہے امیون آیا ہے. جی امیون یہ اس میں یہاں پر یہ لفظ آتا ہے. اچھا، اس میں ہندی میں کیا کہا گیا؟ تتھا ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ پستک تورات کا گیان نہیں رکھتے پرنتو نرادھار کامنائیں کرتے ہیں تتھا کیول انومان لگاتے. اچھا آیت نمبر 79 میں کہا جا رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اچھا، پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. یہاں الفاظ یہ ہیں کہ خرابی ہے یا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھ رہے ہیں الکتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ
कमाएं ताकि वो बेचें इसे एक थोड़ी कीमत पर। अच्छा, हर जगह जहां जहां भी ये अंदाज अपनाया गया है, ये बात जहां कही जा रही है, वहां समनन कलीला का लफ्ज आया है कि थोड़ी कीमत। अरे भाई ये कहने की जरूरत क्या है? ताकि वो उसको बेचें, ताकि वो उससे कुछ कमाएं। समनन कलीला का क्या मतलब है? अगर मान लें कि जो है ये इस तरह की, वो अगर ज्यादा यानी समनन कसीरा यानी ज्यादा जो है उसकी कीमत पे अगर बेचें तो बेच सकते हैं, उनको इजाजत है। हीरे मोती थोड़ी के कीमत, बदले में बेच सकते आप। हाँ भाई, अगर कोई ये कहे कि मैं ये काम हीरे मोती जो जवाहरात हैं उनके बदले में मैं उसके एवज में मैं इसको करना चाहता हूं, तो क्या मुझे इसकी इजाजत है? जाहिर बात है चने बटाने के जो है एवज में नहीं करूंगा। मैं ये काम, मैं जो है एक अपने हाथ से अल किताब लिखूं और लोगों से कहूं कि अल्लाह के पास से है, ताकि मैं इससे चने बटाने हासिल करूं, तो तब तो आप कह सकते हैं कि भाई इतनी मामूली कीमत पे आप ये काम कर रहे हैं। तो अच्छा, फिर उसके बाद एक और ऑफर मेरे सामने आएगी, कोई कहेगा ठीक है भाई आप इस तरह की चीज, इस तरह की अल किताब लिखो, मैं इसके बदले में तुमको वो जो है हीरे जवाहरात मोती दूंगा, इंतहाई कीमती अशरफियां दूंगा सोने की। तो क्या ऐसे मौके पर यानी इस वक्त जो है मैं ये काम कर सकता हूं? एक बेतुकी बात, बेतुका अंदाज। ये कहने की जरूरत ही क्या है कि तुम जो है छोटी कीमत पर या जो है कम कीमत पर ये काम कर रहे हो? फजूल सी बात है ना। फवाइलुल लहुम यानी उनके लिए बुराई है या खराबी है जो कुछ उन्होंने लिखा अपने हाथों से, ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और जो कुछ वो उसके जरिए से कमा रहे हैं, खराबी है उनके लिए जो कुछ वो उससे कमा रहे हैं। हिंदी में क्या कहा गया? तो वो विनाश है उनके लिए जो अपने हाथों से पुस्तक लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की ओर से है, ताकि उनके द्वारा तनिक मूल्य खरीदे। तो विनाश है उनके अपने हाथों के लेख के कारण, और विनाश है उनकी कमाई के कारण। सच वाला जी, एक विनाश है बात कहूं लेकिन मैं आपको, ये जी। हिंदी पढ़ने के बाद मेरा भी दिल मौदूदी साहब की तरह मचल रहा है। मेरा भी दिल कह रहा है कि इसको माना खेज बनाओ, हिंदी में कुछ अच्छा कर दो इसको। मैं तहरीफ करने को दिल चाह रहा मेरा। आपका दिल मचल रहा है कि काश के इसमें तहरीफ हो जाए मौलाना मौदूदी की जैसी, जी, है ना? हाँ, हालांकि अगर देखा जाए तो हिंदी में जो कुछ कहा गया वो तकरीबन, अगरचे कि उन्होंने अपने लफ्जों का इजाफा किया है, कहीं अल किताब जो का इजाफा कर दिया, कहीं अल किताब को वो तौरात बना रहे हैं, कभी मुसलमानों के नबी का नाम उसमें जोड़ रहे हैं, ये तो खैर कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन उनका जो अंदाज है वो तकरीबन वो एज इट इज कुरान को वो उसमें हिंदी में जो है मुंतकिल उसमें इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन आपके जी को जो है अट्रैक्शन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा नहीं ना। मिल रहा, नहीं। आप चाहते हैं कि जो है काश के हिंदी में भी कोई जो है मौलाना मौदूदी आ जाए, आप ये हाँ, चाहते हैं? कोई अच्छी जबान में आपके कोई अंदर की एक मानाखेज बनाए इसको। अच्छा, यही बात है कि मौलाना मौदूदी साहब का तर्जुमा दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल हुआ, बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर गया। अच्छा, मगर सच्ची बात यह है कि मौलाना मौदूदी ने तर्जुमा नहीं किया, आपको पता है, इसीलिए उन्होंने जो अपनी किताब का या अपनी जो है तर्जुमे जो उनका जो तफहीमुल तर्जुमा है कुरान उसको जी। तफहीम कहते हैं। एक होता है तर्जुमा, एक होती है तफहीम। तर्जुमा का मतलब है ट्रांसलेशन, अनुवाद जिसे आप कहते हैं, यानी जो कुछ जैसा है उसको एज इट इज जो है उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। लेकिन तफहीम का मतलब यह है कि मौलाना मौदूदी ने इन आयतों के इन लफ्जों से उन्होंने जो कुछ समझा वो उसको समझा रहे हैं दुनिया को, तहरीफ करते हुए। जाहिर बात है तहरीफ ही होंगी ना भाई आपने जो कुछ समझा तो ये इसका मतलब ये आपकी अपनी जाती जो है फहम है ना, या आपका अपना जाती फहम है, आपकी सोच है, और आप अपनी सोच को आप अपने लफ्जों में मुंतकिल करके दुनिया के सामने ये पेश कर रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। सोचिए, ये कोई छोटी बात है? हाँ, ये तो जुर्म है ना। जी, आप अरबी से जब उर्दू में करते हैं तो आपका दिल नहीं चाहता कि ये जुमले को सही करेक्ट करके मैं लिख दूं? नहीं, असल में बात यह है कि जुमले को करेक्ट करके लिख दूं, ये कहना तो आपकी बात सही है, मगर मसला यह है कि वो जुमला ठीक होगा तो मैं करूंगा ना, जुमला ही बेढंगा है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो बेढंगापन खुद कुरान के टेक्स्ट में है।
آپ سمجھ رہے میری بات؟ دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو ایز اٹ از جو کوئی پڑھے گا اور اس کو اگر سمجھنا چاہے گا تو اس کو پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. اس لیے نہیں پڑتا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں کہ قرآن کا بولنے والا وہ جو بھی تھا وہ بالکل مبتدی ہے، بالکل نیو کمر جیسے، مطلب ابھی جو ہوتا ہے نا پرائمری لیول کا ہے، اس کو اپنی بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. اور یہ بات میں اب تک سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں، قرآن کے بولنے والے کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، بات کرنا نہیں آتی، وہ ابھی سیکھ رہا ہے، بولنا سیکھ رہا ہے. اس کے پاس لفظوں کے دیکھیں بے شمار الفاظ ہوتے ہیں. جس طرح سے میں نے کہا نا آپ کو اس سے پہلے کہ صوم یعنی روزے کے حوالے سے قرآن نے 5 آیتیں اور 172 الفاظ استعمال کیے، 172 الفاظ. اب آپ سوچیں 172 الفاظ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اچھا، قرآن کا بولنے والا 172 الفاظ استعمال کر کے بھی ایک چھوٹی سی بات بتا نہیں پایا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا. وہ جس سے روزہ کہا گیا، یہ ڈیفینیشن تو ہمارے ملاؤں کی ہے. ملاؤں نے یہ کہا کہ روزہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام یا اس سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے. یہ ڈیفینیشن اتنی جامع اور اتنی معنی اور اتنی جو ہے کم سے کم لفظوں میں پورا احاطہ کیے ہوئے، جو کہ قرآن کا بولنے والا یعنی اتنے الفاظ کے استعمال کے باوجود یہ بات، یہ مدعا اس میں بیان نہیں کر سکا. سوچئے کہ آپ لفظوں کی تو بھرمار جو ہے کر رہے ہیں، لیکن سامنے والے کو بتا نہیں پا رہے ہیں کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں. بالکل آپ دیکھیں کہ ابھی ایک 5-6 سال کا بچہ جب اس کو ابھی کچھ باتیں بول لیتا ہے، کچھ سمجھتا، کچھ نہیں سمجھتا، کچھ باتیں وہ بتانا چاہتا ہے، آپ یقیناً غور کیا ہوں کہ یہ بچے وہ ایک خاص بات کو بیان کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. کچھ اس طرح سے بولتے ہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو پھر کچھ اور بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی معاملہ قرآن کا ہے، ایگزیکٹلی یہی معاملہ. مگر اب کیا ہے، ایسی کتاب کو، ایسی باتوں کو کسی خالق کائنات سے جوڑ دیا گیا. بھائی اس سے بڑا جو ہے، اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ اچھا، آیت نمبر 80 یہ کہہ رہی ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں مگر یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے، یعنی کچھ چند دنوں کی سزا شاید مل سکتی ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے، ہمیشہ کے طور پر یہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر اپنی ایسی باتیں کر دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی بھائی؟ یہ بات جو ہے اس میں آئی ہے. اچھا، ہندی میں کیا کہا گیا؟ ہلو جی سر، ایک سیکنڈ. جی. تتھا انہوں نے کہا کہ ہمیں نرک کی اگنی گنتی کے کچھ دنوں کے سوا اسپرش نہیں کرے گی. ہے نبی ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وچن لے لیا ہے کہ اللہ اپنا وچن بھنگ نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں گیان نہیں. صحیح بات ہے. اچھا، آیت نمبر 81 کہہ رہی ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں، یعنی اوپر کی آیت میں کہا گیا کہ جو ہے کیا دوزخ کی آگ تمہیں نہیں چھوئے گی، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں، جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا. جی، اس کے بعد آیت نمبر 82 میں کہا جا رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات.
جی हिंदी पढ़ लेता हूँ। जी क्यों जी नहीं, जो भी बुराई कमाएगा तथा उसका पाप उसे घेर लेगा, तो वही नारकीय है और वही उसमें सदावासी होंगे। जी हाँ। आयत मतलब नंबर ये 82 में कहा जा जी हिंदी के अलावा भी सच वाला जी लैंग्वेज का लेवल इतना लो है ये, और इतनी पुरानी हिंदी है ये, जी। कि बिल्कुल भी उसमें कोई ढंग नहीं दिख रहा। अब असल में क्या है, मौलाना मौदूदी साहब जो है बुनियादी तौर पर अदीब रहे हैं, अदीब यानी वो राइटर हैं, वो जो है बोलना जानते हैं, बोलने पर उनको मलका हासिल है। तो इस तरह से वो कुरान को जैसा कुछ वो समझते हैं, वो अपने लफ्ज़ों में उसको ढाल कर एक उसमें माना खुद पैदा करते हैं। हालांकि कुरान के लफ्ज़ों में कोई माना, कोई जो है अट्रैक्शन नहीं है। हम्म। तो ये अट्रैक्शन ये इनके अपने मेरा मतलब तफहीम इनके में जो तहरीर का अट्रैक्शन कमाल है। किसी को नजर आता है, ये असल में इनका कमाल है। ये जी। इनके अंदाज का कलाम है, का कमाल है। इनका उसलूब जो है वो बाकमाल है। इस तरह से लोगों को जो है इसमें इतना अट्रैक्शन नजर आता है। आयत नंबर सच वाला 82 जी, में कहा जा लेकिन रहा है, ये अरबी में क्या अट्रैक्शन है कि सुन के झूम जाते, आंखों से आंसू जारी हो जाते, जिन भाग जाता, तबीयतें अच्छी हो जाती, बीमार आदमी उठ के बैठ जाता। ये क्यों होता फिर अरबी की तिलावत से, रुकैया से और बाकी चीजों मैं बताऊं क्यों होता है। उसकी वजह यह है कि अरबी पल्ले किसी को भी नहीं पड़ती। से? पल्ले चूंकि पल्ले नहीं पड़ती, इस तरह से जो है लोगों को लगता है ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं ना? जी। तो ये एक ये बात है। 82 में कहा जा रहा है, वल्लदीन आमनू व आमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। और वो लोग जो ईमान लाएंगे, अच्छा यहाँ पर जो है, यहाँ पर ईमान लाएंगे कह रहे हैं, हालांकि यहाँ पर माजी का सिगा है। जहाँ माजी है वहाँ जो है वहाँ मुजारे का जो है तर्जुमा करेंगे, जहाँ मुजारे है वहाँ माजी का तर्जुमा करेंगे। यानी जो मर्जी जो है ऊट पटांग कहना है। असल में बात यह है, यहाँ मौदूदी साहब ये कह रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे वही जन्नती हैं और वही जन्नत में हमेशा रहेंगे। हालांकि यहाँ पर ये कहा गया कि और वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए वो जन्नत वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। हिंदी में क्या कहा गया यहाँ पर? अब जो है हम आयत नंबर 82 पर अपनी बात खत्म करते हैं। जी। तथा जो ईमान लाए और सत्कर्म करे वही स्वर्गीय है और उसमें सदावासी होंगे। जी। तो यहाँ पे भी मोहम्मद वाली कैद नहीं है, बस ईमान लाने और अच्छे अमाल की बात है जो जन्नत में जाएंगे। हाँ, पर्टिकुलर इस रसूल का आयत में जिक्र नहीं नहीं है, मगर एक मजमूई तौर पर जो कुरान, जो इस्लाम का अकीदा है, क्योंकि इस्लाम का अकीदा यही है ना, अभी बताया ये गया इस्लाम का जो अव्वलीन कलिमा है, जिसको ईमान में ही कलिमा मोहम्मद तय्यबा शरीफ कहते हैं। सही है। जी हाँ, जो जिसको कलिमा तय्यबा कहा गया, हालांकि ये कलिमा तय्यबा कुरान में इस शक्ल में कहीं भी नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह तो कम से कम शायद 2 या 3 जगहों पर आया है, मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ एक जगह आया है, लेकिन वो इससे पहले वाले कलीमे का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। तो मगर नहीं, अब एक साथ तो नहीं आया ना, नहीं, एक ला साथ तो इलाहा कहीं भी नहीं इल्लल्लाह आया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसा तो नहीं जी आया हाँ, ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरे कुरान में नहीं है इस अंदाज में। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने मौजूदा इस्लाम को तराशा है, उनके नजदीक उन्होंने जो जो एक ऑर्गेनाइज किया कि भाई दीन क्या होता है, दीन की क्या क्या जो है डूज एंड डोंट्स हैं, उसको किस तरीके से जो है मतलब एक लोगों को बताने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब पेश किया, तो इसमें सबसे पहला कलीमा बुनियादी तौर पर जिस चीज को रखा गया वो है ये कलीमा तय्यबा, पहला कलीमा। और इसके अल्फाज ये बताए गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक ही सांस में पढ़ना है आपको, और ये जताना है कि जो है अल्लाह का जो है मोहम्मद से ताल्लुक है, मोहम्मद का ये, इसको इन दोनों को जोड़कर आप ईमान वाले नहीं कहला सकते। अगर आपको अपने आप को ये कहना है कि मैं ईमान वाला हूं, तो आपको मोहम्मद का नाम देना है और मोहम्मद के साथ जो जो बातें जोड़ दी गई हैं, हमने जो अकीदे घड़ लिए, उन तमाम अकीदों को मानना है। ये एक कंप्लीट पैकेज है। इनमें से आप यानी चेरी पिक नहीं कर सकते, मैं इसको लूंगा और इसको छोड़ दूंगा, तो फिर आप मोमिन नहीं हैं। मोमिन होने के लिए ये लाजिम है कि आपको जो पैकेज दिया गया, जो पैकेज आपको इस्लाम के घड़ने वालों की तरफ से दिया गया है, उस पैकेज को एज इट इज
बगैर किसी कमी बेसी के आपको एक्सेप्ट करना है, तब जाकर आप मोमिन कहलाएंगे। ये है असल बात। तो तो चलें भाई, सच वाला मेरे जी, ख्याल से 1 घंटा ये हो गया। जाकिर नाइक जो स्टेज पे किसी हिंदू को कलमा पढ़ाते हैं अशहदु अन्ना, जी, वो जो करते तो वो उसका कुरान का कोई लेना देना नहीं, वो भी नहीं है ये कहीं। कुरान का जाहिर बात है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो कुरान में भी नहीं है। कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह तो है, लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। ये असल में मनगढ़ंत बात है। जिन्होंने इस्लाम को घड़ा है, उन लोगों की तरफ से जो है ये सारी बातें घड़ी गई, और फिर ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। लोग इसको इस्लाम का अटूट हिस्सा मान बैठे हैं। मनवाने वालों ने मनवाया और मानने वालों ने मान लिया। और ये सब कुछ हमेशा ही यानी आज की तारीख में हर जगह यही दादागिरी चल रही है। इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम का अटूट अकीदा बन गया। तो चलिए जनाब, 2 घंटे हो गए हैं, जी, तो सच यहाँ वाला हम जी कुछ एंड करते सुपर हैं। चैट्स है। जी ठीक एक्स है। मुस्लिमा नसीमा जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। आप सबको मेरा आदाब, बहुत धन्यवाद। हमंग काका जी का 20 रुपीज का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया। एनवी जी का 40 रुपीज का सुपर स्टिकर है। राघव जैन जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे सच वाला जी, मैं कल ज्वाइन नहीं कर सका। जी जी धन्यवाद कोई भाई। बात नहीं मेरे भाई, बहुत धन्यवाद। राधे श्याम लोहार जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। ला किला इल्ला मोदक रसूल अल्लाह, मोदक रसूल अल्लाह। अच्छा जी। अच्छा जी इंद्र सेना रेड्डी जी का 200 रुपीज का सुपर चैट है। सच वाला जी थैंक यू। होपफुली वन डे इस्लाम इज आइदर रिजेक्टेड बाय ऑल और विल हैव ए स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन विथ ओनली रीजनेबल वर्सेस, though not much will be left after that stripping down। जी जी बिल्कुल, ये हाँ, तो बात होना सही है, है। बस ये सफर एक शुरू वक्त हो तो गया ये। आएगा, ऐसा ऐसा होना ही होना है। जी बिल्कुल सही बात है। राघव जैन साहब का 100 रुपीज का सुपर चैट है। खवातीनो हजरात, तहरीक इल्हाद के आगे की तरफ फैलते रुझानों की वजह से मुफ्ती बवासीर खबीस अल यजीदी की जली हुई तशरीफ के लिए बरनौल का चंदा जमा कर। अरे यार खैर ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। ये बात तो ऐसा कहे बगैर भी हो रही है ना, हमको कहने की क्या जरूरत है। ये काम तो हो रहा है, अब हमको ये इस तरह की बातें कहकर अपनी जबान क्यों खराब करना है। जरूरत नहीं है ये कहने की, उसके बगैर ये काम हो रहा है। जी बिल्कुल सही है। जी गौरव कुमार जी ने हमें हमारा यूट्यूब मेंबरशिप रिन्यू करवाया है, बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, सुपर चैट हो गए और हमारा चलिए जनाब, दर्स ठीक है। कुरान सीरीज का आज का 1 घंटा भी खत्म हुआ। अब हम यहाँ एंड करेंगे। जी बहुत हाँ, आज धन्यवाद। हमारा एपिसोड 9 भी जो है खत्म हो गया। देखते देखते 9 एपिसोड हो गए अब्दुल हमीद साहब। चलें, जी अच्छा सर लग जी। रहा है, यानी लोगों जी को इसमें दिलचस्पी भी आ रही है। और मैं तो बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सीरीज है दरस कुरान की, ये हर मोमिन को और नॉन मोमिन को जरूर देखनी और सुननी चाहिए। मोमिन भी देखे इसको, आप जो है वो बताए कि मैंने कहाँ पर कौन सी गलती की है। ठीक है, मेरी गलती की निशानदेही करे, तो उनको भी राइट है सही ना भी। वो जब कभी मैं लाइव आऊंगा तो मेरी अगर कहीं गलती है तो मेरी गलती को बता दिया जाए। ठीक है, जी सही है। तो चलें मेरे भाइयों, अब हम इजाजत चाहते हैं। जी सभी दर्शकों चलिए, अब का हम बहुत शुक्रिया। यहाँ जय रुकेंगे। हिंद। बहुत धन्यवाद, जी सभी का शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया, हम बहुत एंड शुक्रिया। करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।